تیز آندھی کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا عمل کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر یعنی آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا تھا، یعنی چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہتے تھے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں. یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو چہرے انور پر انبساط شروع ہوتا تھا، یعنی خوشی کے آثار معلوم ہوتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر کو دیکھتے ہیں یعنی بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، آپ پر بھاری پن محسوس ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو. قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والے ہیں. ارشاد خداوندی ہوا: نہیں، برسنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہیں جس کی تم جلدی مچاتے تھے، جس کا تمہارا مطالبہ تھا، جس کو تم بلا رہے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا. ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی. چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ و برباد ہو گئے کہ بجز ان کی مکانت کی کچھ نہ دکھائی دیتا تھا. اور ہم مجرموں کو اللہ کا دستور ہے کہ اللہ مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتا ہے. اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود ہی اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے. خود کلام پاک میں بھی ارشاد ہے کہ اللہ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں. وعدے خداوندی کے باوجود پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے. اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسرے قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے ان سے متاثر ہونے کے توبہ استغفار نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے اور دوسرے قسم کے لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں. ہم کبھی اس کی ویڈیو اتارنے لگ جاتے ہیں، کبھی ہم فوٹو کھینچنے لگ جاتے ہیں. اور جب دن میں اندھیرا ہو جاتا تھا، جب دن میں اندھیرا چھا جاتا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نضر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں دوڑتا دوڑتا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیز پیش آئی تھی؟ اور انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، جب حضور کے زمانے میں تو ذرا بھی تیز ہوا چل جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی کسی کو مسجد یاد آتی ہیں، عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ ذرا خود ہی اس کا جواب سوچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ان تمام ہواؤں کے اندر ہمارے لیے عافیت کو بھیجیں، اور اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا و استغفار بھی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، پچھلی زندگیوں کے تعلق سے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔